بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ فرسٹ ایئر کے لیے بھی ہے، سیکنڈ ایئر کے لیے بھی ہے، 9th 10th، بلکہ وہ تمام لوگ جو اردو قواعد سے دلچسپی رکھتے ہیں، اردو گرامر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ لیکچر ہے۔ کچھ بچوں نے کہا تھا کہ سر اردو قواعد کے اوپر بات کریں، شاعری کے اوپر بات کریں، علم عروض کے اوپر یہ چیزیں ہمیں سمجھائیں، تو ساتھ ساتھ اب میرا دل کر رہا ہے کہ اس طرح کی بھی ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ آپ کو اردو کے بارے میں تھوڑی معلومات ہو، خصوصاً گرامر کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو۔ اصل میں تمہیدی بات پہلے میں کرتا ہوں کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ اردو قواعد بڑی ترتیب سے شروع کیے جاتے ہیں، اور اردو گرامر جو ہے اصل میں اردو گرامر کا تعلق جو ہے وہ دو علوم کے ساتھ ہے۔ میں انشاءاللہ ان علوم کے اوپر بھی بات کروں گا۔ ایک میں انشاءاللہ سیریز بناؤں گا علم ہجا کے اوپر۔ علم ہجا کہتے ہیں حروف تہجی، جو اردو کے حروف تہجی ہیں، الف ب پ ت، یہ حروف تہجی جو اردو کے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک علم ہے، علم ہجا اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ میں بناؤں گا ویڈیو۔ پھر علم الصرف ہے جو قواعد سے تعلق رکھتا ہے۔ علم الصرف کے اندر کسی ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اسم فعل حرف کا، تو اس کو علم الصرف کہتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ بنائیں گے ویڈیو۔ پھر علم نحو جو ہے، علم نحو میں مرکب سے بات ہوتی ہے، جیسے آج ہم تھوڑا سا مرکب کے بارے میں پڑھیں گے، تو علم نحو کی پوری بات انشاءاللہ کریں گے، مرکبات کیا ہیں، جملے کیا ہیں، جملوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا انشاءاللہ ہم علم عروض کے اوپر بھی سیریز بنائیں گے۔ علم عروض شاعری سے تعلق رکھتی ہے، شاعری آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ترتیب بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ خود شاعری کر سکتے ہیں، اگر آپ کے خیالات اچھے ہیں، آپ سیکھنے والے ہیں تو آپ شاعری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم بیان، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ پر علیحدہ ویڈیوز بنیں گی، اور علم بدیع، صنعتیں، صنعت تضاد، صنعت تناسب، اور صنعت مرات النظیر جسے کہا جاتا ہے، اسی طرح صنعت تلمیع، صنعت لفظ نشر مرتب، اور صنعت تجنیس، ٹھیک ہے، جو خاص صنعتیں ہیں ان کے اوپر بھی علیحدہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ آج میں اپنے گھر کے کسی کمرے میں موجود نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے گھر کے تیسری منزل چھت کے اوپر موجود ہوں۔ نیچے بار بار کیونکہ بجلی کے جانے کا بھی مسئلہ ہوتا تھا، تو آج کیونکہ پریزنٹیشنز کے طور پر میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ چھت پہ جا کر بنا لو، تو میں اپنے چھت پر آ گیا ہوں اور چھت پر بیٹھ کر آرام سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک تو موسم بڑا اچھا ہے، مانسہرہ سے میرا تعلق ہے، جو بچے میرے اسٹوڈنٹس وہ تو مجھے جانتے ہیں، باقی جو نہیں جانتے تو ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ میں مانسہرہ شہر سے میرا تعلق ہے، اور ہمارا گاؤں ہری پور ہے۔ میرے والد صاحب ہری پور کے ہیں، والدہ میری مانسہرہ کے رہنے والی ہیں، اور ہم مانسہرہ میں رہتے ہیں۔ بچپن میں نے سارا ایبٹ آباد میں گزارا ہے، میری تعلیم بھی ایبٹ آباد سے ہوئی ہے، اور ابھی بھی میں ایبٹ آباد کے ایک کالج، پیس کالج میں جو ہے اردو پڑھا رہا ہوں، ایبٹ آباد میں پڑھاتا ہوں، آنا جانا ہوتا ہے مانسہرہ سے، لیکن مانسہرہ کا جو پیس کالج ہے یہ آپ دیکھیں گے، ابھی آپ کو نظر آئے گا، یہ ہمارا چھت سے یہاں پر اگر دیکھیں آپ کو پیچھے تو یہ بائی پاس ہے مانسہرہ کا، اور یہاں سے پیس کالج نظر آتا ہے ہمارے گھر سے، ہماری گھر کی چھت سے نظر آتا ہے۔ چھت کے اوپر اپنے مطلب ایک شوق کے لیے یہ دیکھیں پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں، تو پرندوں کا بھی شوق ہے، قدرتی بات ہے، معصوم ہوتے ہیں پرندے، تو ان کے وہ بھی شوق ہے۔ تو چھت ہمارا یہاں سے بڑا اچھا منظر یہاں سے نظر آتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آج آپ کو یہ منظر بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے بچے کہ جس میں آپ کو شوق ہو۔ جب تک آپ ایسی تعلیم حاصل کریں گے جس میں شوق نہ ہو اور وہ آپ برڈن محسوس کریں، بوجھ محسوس کریں، تو وہ کبھی بھی تعلیم نہیں بن سکتی۔ تو تعلیم شوق سے حاصل کریں بیٹا، جب شوق رکھیں گے، دیکھیں شوق سے آپ کو کتنی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن جب کوئی استاد کہتا ہے کہ آپ یہ چیز یاد کرو تو وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ شوق ہے۔ تو انشاءاللہ بھی لیکچر کو شروع کرتے ہیں بیٹا، اور ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا سا شور ہوگا لیکن میری آواز آپ کو انشاءاللہ آئے گی، چھت ہے یہاں پر تھوڑا سا شور ہوتا ہے۔ تو بیٹا میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان چیزوں پر انشاءاللہ لیکچر بناؤں گا انشاءاللہ، لیکن آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت ہی اہم لیکچر ہے۔ وہ لیکچر ہے بیٹا مرکبات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہم تھوڑے سے مرکبات کی پہچان کرتے ہیں، مرکبات کو سیکھتے ہیں کہ آیا کہ مرکبات کیا ہیں،
ٹھیک ہے، مرکب کسے کہتے ہیں، یہ گرامر کے درمیان سے لیکچر ہے، اس لیے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں انشاءاللہ جب اردو گرامر کی شروع سے ابتدا سے ہم بیان کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، لیکن مرکبات سمجھانے بڑے ضروری تھا۔ اشعار میں ہم مرکبات کا استعمال کرتے ہیں، اور بار بار میں کہتا ہوں یہ مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، تو ان چیزوں کو ہم کیسے سمجھیں، تو اس پر میں تب یہ لیکچر بنا رہا ہوں۔ مرکبات میں بیٹا پہلے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مرکب کی تعریف کیا ہے، مرکب کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں مرکب کی تعریف یہاں پر لکھی ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ، یعنی دو الفاظ مل جائیں، دو الفاظ، کوئی بھی دو لفظ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ امجد اسکول، ٹھیک ہے، تو یہ دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے، امجد کا سکول، تو یہ دو الفاظ ہیں، بیچ میں ایک حرف ہے، تو یہ بھی مرکب ہے، اور دو سے زیادہ امجد کا سکول، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، تو یہ پورا ایک جملہ ہے، تو یہ بھی مرکب ہے۔ مرکب کا دوسرا نام آسان بیٹا جملہ کہتے ہیں اسے، ایک لفظ کہلاتا ہے، وہ جملہ نہیں ہوتا، وہ مرکب نہیں ہوتا، یعنی امجد ایک اکیلا لفظ ہے، اس کو آپ جملہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو مرکب نہیں کہہ سکتے، لیکن جب اس کے ساتھ ایک لفظ بھی اور مل جائے گا، ایک لفظ بھی اور مل جائے گا تو پھر یہ مرکب بن جاتا ہے۔ اب مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، انور کی کتاب، اب انور ایک لفظ ہے، کی حرف ہے، کتاب بھی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، انور اور کتاب دونوں اسم ہیں، تو اس لحاظ سے دو الفاظ یہاں پہ مل گئے، ایک حرف ہے، تو یہ مرکب بن گیا ہے۔ شب و روز، تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، واو ایک حرف ہے اور دو الفاظ شب روز، تو یہ مرکب بن گیا ہے۔ خوبصورت گھڑی، دیکھیں یہاں پر کوئی حرف درمیان میں نہیں ہے، لیکن خوبصورت گھڑی بھی مرکب بن گیا ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ اسکول میں، دیکھیں اسکول میں کے ساتھ ایک حرف ملا ہے، لیکن یہ بھی مرکب ہے، یعنی کہ اسم کے ساتھ حرف بھی مل جائے پھر بھی مرکب ہوگا۔ وہ پنکھا بھی دیکھیں آپ کے سامنے دو الفاظ ہیں، وہ، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اسے کہا جاتا ہے، تو وہ پنکھا بھی کیا ہے بیٹا؟ یہ بھی ایک مرکب ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ایسے مرکب تھے جو آدھے تھے، بات کو سمجھنے، انور کی کتاب ایک آدھا مرکب ہے لیکن مرکب ہے، لیکن اب پوری ہم بات کرتے ہیں، یہ انور کی کتاب ہے، یہ پورا جملہ ہو گیا، یہ بھی مرکب ہے۔ آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، یہ بھی مرکب ہے۔ میرے ہاتھ پر خوبصورت گھڑی ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ امجد اسکول میں ہے، یہ بھی مرکب ہے، اور وہ پنکھا تیز چلتا ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ تو بات کو سمجھنا ہے بیٹا، الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، مرکب کا دوسرا نام جملہ ہے، مرکب کا دوسرا نام جملہ ہے، اور جملہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنتا ہے۔ تو آپ کو مرکب کی سمجھ آ گئی ہوگی مثالوں سے بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں بیٹا، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بعض مرکب میں نے آدھے پڑھے ہیں اور بعض پورے ہیں۔ مثال کے طور پر انور کی کتاب میں نے پورا مرکب نہیں پڑھا، آدھا پڑھا ہے، جبکہ پورا مرکب کیا ہے؟ یہ انور کی کتاب ہے۔ اسی طرح شب و روز میں نے آدھا مرکب پڑھا ہے، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، یہ پورا مرکب ہے۔ خوبصورت گھڑی، یہ آدھا مرکب ہے لیکن ہے مرکب۔ میرے ہاتھ پر خوبصورت گھڑی ہے، پورا مرکب ہو گیا، پورا جملہ ہو گیا۔ اسکول میں آدھا مرکب ہے لیکن امجد سکول میں ہے، پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ پنکھا آدھی بات ہے، آدھا مرکب ہے، وہ پنکھا تیز چلتا ہے، تو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ میں نے کیوں کہا ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں کہ مرکب کی دو اقسام ہیں، یہ آپ نے 9th میں پڑھی ہیں، کچھ بچوں نے پڑھی بھی ہوں گی اور ان کو یاد آ گئی ہوں گی باتیں، کہ مرکب کی دو اقسام ہیں، ایک مرکب کا نام ہے مرکب ناقص اور ایک مرکب کا نام ہے مرکب تام، ٹھیک ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مرکب تام کہتے ہیں وہ جملہ، وہ مرکب جو پورا مطلب دیتا ہے، تام کا مطلب ہے مکمل۔ مثلا اوپر کی مثالیں، جو پہلے مثالیں ہیں جو اس سے پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، یہ والی مثالیں، ٹھیک ہے، کہ یہ انور کی کتاب ہے، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میرے ہاتھ پر خوبصورت گھڑی ہے، امجد سکول میں ہے، وہ پنکھا تیز چلتا ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو مرکب تام، اس کا دوسرا نام مرکب مفید بھی ہے۔ مرکب تام کون سا مرکب ہے؟ مرکب تام وہ مرکب ہے، بات سننے والا بات کہنے والا بات کہہ کر چپ ہو جائے اور سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آئے، آدھی بات نہ ہو،
پوری بات ہو، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں پوری بات ہے، تو یہ مرکب تام ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح وہ پنکھا تیز چلتا ہے، پورا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو پورا جملہ جب بیان کیا جاتا ہے وہ مرکب تام ہے۔ بیٹا مرکب تام کی بھی آگے اقسام ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، ہمارا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ مرکب تام کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں انشاءاللہ، اس پہ بھی بات پھر آئندہ کبھی کریں گے۔ جس کو آپ نے پڑھا ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ مرکب تام کی اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ ہم جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وہ مرکب جو پورا مطلب نہیں دیتا، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ مثلا اوپر کی مثالوں میں آپ کو پہلے جو مثالیں دی ہیں، انور کی کتاب، شب و روز، خوبصورت گھڑی، اسکول میں، اور وہ پنکھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ مرکب ناقص ہیں، ٹھیک ہے، یہ آدھی بات ہے، پوری بات نہیں۔ اب خوبصورت گھڑی پوری بات نہیں ہے، میری گھڑی خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت گھڑی ہے، یہ پوری بات ہے۔ تو آدھی بات جب بھی کی جائے گی، آدھا جملہ ہوگا، جب سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ مرکب ناقص ہوگا۔ وہ کیا ہوگا بیٹا؟ مرکب ناقص۔ تو ہم نے یہاں پر مرکب کو سمجھ لیا، مرکب کی دو اقسام کو سمجھ لیا، ایک قسم مرکب تام ہے اور ایک قسم ہے مرکب ناقص۔ اب آگے جاتے ہیں بیٹا۔ اب ایک یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر مرکب ناقص مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مرکب ناقص جو ہوتا ہے آدھی بات، وہ پورے جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تیز پنکھا، ٹھیک ہے، تو تیز پنکھا حصہ ہے، مرکب ناقص ہے، تو یہ حصہ ہے مرکب تام کا۔ ہم پورا جملہ جب پڑھتے ہیں کہ وہ پنکھا تیز ہے، ٹھیک ہے، وہ پنکھا تیز ہے، تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مرکب تام جو ہے اس کا حصہ ہے مرکب ناقص۔ آگے بات بیٹا، اب بیٹا اصل موضوع ہے جس کے بارے میں بچوں نے سوال کیے اور جو میں آپ کو ابھی پڑھانے جا رہا ہوں۔ ہم مرکب ناقص کی اقسام پڑھ رہے ہیں بیٹا، مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی اقسام ہیں، مرکب اضافی پڑھیں گے، مرکب توصیفی پڑھیں گے، مرکب جاری پڑھیں گے، مرکب اشاری پڑھیں گے، خاص مرکبات پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے مرکب ناقص ہیں۔ اس کا مطلب ہے مرکب اضافی، مرکب توصیفی جو بھی ہیں، یہ سارے آدھے جملے ہوتے ہیں، مکمل جملے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلا ہم پڑھتے ہیں بیٹا مرکب اضافی کیا ہوتا ہے۔ اب مرکب اضافی کو سمجھنا ہے، وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ ایک بات تو اس کی تعریف ہے، میں تعریف سے آپ کو سمجھانا چاہوں بھی تو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کا پتہ نہیں ہے، تو آسان بات کرتے ہیں، ہم مثالوں پر جا کر سمجھاتے ہیں، پھر آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ یاد رکھیں، اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت، کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کرنا، یہ ہوتا ہے اضافت، ٹھیک ہے، آپ نے کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کر دی تو یہ اضافت ہوگا۔ میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ ایک تو یہ سمجھے بیٹا کہ حروف اضافی کون کون سے ہیں، کا، کی۔ کا، کی آپ کو جہاں کہیں بھی نظر آئے گا تو وہ حرف اضافت ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ حرف اضافت۔ اس کے علاوہ را، رے، ری، نا، نے، نی، یہ بھی کہیں نظر آئے گا، یہ بھی اضافت کی جو ہوگی وہ مثال ہوگی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، انور کی کتاب، ٹھیک ہے، انور کی کتاب، یہاں پر حرف اضافت آپ کو نظر آئے کی، ٹھیک ہے، اور اسلم کا گھر، مثال دے رہا ہوں، اسلم کا گھر، ٹھیک ہے، تو یہ آدھا جملہ ہے۔ اسلم کا گھر بہت خوبصورت ہے، یہ پورا جملہ ہے، لیکن اسلم کا گھر بہت خوبصورت ہے میں سے آپ کو میں کہوں مرکب اضافی نکالو تو آپ نے اسلم کا گھر نکالنا ہے، یعنی کہ درمیان میں کا، کے، کی کا آ جانا اور پہلے والا لفظ اور آگے والا لفظ ملا کر آپ جب نکالیں گے تو وہ مرکب اضافی ہوگا۔ مثلا انور کی کتاب، تو انور کی کتاب میں یاد رکھیے گا بیٹا، انور کیا ہے اور کتاب کیا ہے؟ کی سے پہلے والا حصہ مضاف الیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کی سے اگلے والا حصہ مضاف کہلاتا ہے۔ یہاں پر کتاب کی نسبت انور کی طرف کی گئی ہے، اور مضاف الیہ کا مطلب ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے، تو کتاب کی نسبت انور کی طرف کی گئی ہے، اس لیے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور کتاب کیا ہوگا بیٹا؟ مضاف۔ تو آسان بات یہ ہے کہ کا، کی ذہن میں رکھ لیں بیٹا۔ پہلی بات، انور کی کتاب مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا قلم، دیکھیں، را، رے، ری، میرا، میرے، ٹھیک ہے، میری، ٹھیک ہے، میری گاڑی، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے، را، رے، ری، ٹھیک ہے، کہیں پر آ گیا تو آپ نے یہ بھی مرکب اضافی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اگلا لفظ بنائیں گے، اس سے پچھلا لفظ نہیں لانا۔ میرا قلم،
مرکب اضافی ہے. اپنے کپڑے دیکھیں نا نے نہیں, اپنے, اپنی, ٹھیک ہے, اور اپنا یہ لفظ بھی کہیں آگے تو پھر بھی آپ نے کیا بنانا ہے, مرکب اضافی بنانا ہے. اپنے, اپنی, اپنا یہ یاد رکھ لیں. میرا, میری, میرا, ٹھیک ہے, میرے, یہ الفاظ یاد رکھ لیں. میرا قلم, اپنے کپڑے, تو یہ مرکب اضافی. آب زمزم, آپ اب کہیں گے کہ یہاں پر تو سر کوئی کا کے کی بھی نہیں ہے, را رے ری بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے اضافت کی مثال ہے؟ بیٹا یاد رکھیے گا عربی میں اور فارسی کے کافی مرکبات اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس میں کا کے کی نہیں آتا, ٹھیک ہے, اس میں را رے ری نہیں آتا, اس میں نا نے نہیں آتا. آب زمزم ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, یہ فارسی کے لفظ ہیں. آب زمزم فارسی کے ترجمہ کرتے ہیں آب زمزم, زمزم کا پانی. دیکھیں آپ کو نظر آ گیا, زمزم کا پانی. ہم پانی زمزم تو نہیں کہتے, تو آب زمزم کا ہم کہتے ہیں زمزم کا پانی. تو جب ہم اس کا معنی بیان کرتے ہیں تو اس میں کا کے کی آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے آسان بات ہے کہ جب اس کا آپ معنی بیان کریں کسی بھی فارسی ترکیب کا جو اضافی ہوگا تو اس میں کا کے کی اگر آ گیا تو وہ حرف اضافت ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ حرف اضافت کی وجہ سے مرکب اضافی ہوگا. آب زمزم, زمزم کا پانی, تو یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے, حالانکہ یہ فارسی میں ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ مرکب 4 طرح سے بنتا ہے. میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا, کا کے کی وجہ سے بھی بنتا ہے, را رے ری کی وجہ سے بھی بنتا ہے, نا نے نی کی وجہ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں علامات اضافت کہلاتے ہیں. تو 3 وجہ سے بنتا ہے, کا کے کی, را رے ری, نا نے نی. ٹھیک ہے, اور یہ 3 وجوہات ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی. اور چوتھی وجہ فارسی میں ہے زیر آنا. ٹھیک ہے, لیکن فارسی کے ذرا مشکل ہوتے ہیں مرکبات ڈھونڈنے, لیکن آپ اس کو ترجمہ کریں تو ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس میں بعض اوقات زیر آتا ہے, جیسے دیکھیں آب زمزم, تو بے کے نیچے زیر ہے, تو زیر کے ذریعے فارسی کا مرکب ہمیشہ بنتا ہے. خادم قوم, تو ترجمہ کیا اردو میں قوم کا خادم. دیکھیں قوم کا خادم, تو کا آ گیا ہے نا, تو کا کے کی جب آ گیا اور را رے ری آ گیا اور نا نے نی آ گیا, یا پھر فارسی کے مرکب میں ترجمہ کرنے سے کا کے کی آ گیا تو وہ مرکب اضافی ہوگا. تو مرکب اضافی اب آپ کے لیے بیٹا نکالنا مشکل نہیں ہوگا. آپ کیا کریں گے, آپ اپنی کتابوں میں ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ جب شاعری پڑھاؤں گا تو آپ نے وہاں پہ ڈھونڈنا ہے. یہ چیز آپ کو ڈھونڈنے سے آئے گی, آپ جتنا ڈھونڈیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ اس پر جتنی نگاہ کریں گے, بار بار ڈھونڈیں گے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے کہا کہ کی تلاش کرنی ہے, یہ حروف کہیں پہ آپ کو نظر آ گئے, اور نا نے نی, اپنا, اپنے, اپنا, اپنے اور اپنی یہ تلاش کریں. را رے ری, ٹھیک ہے, میرا, میری, میرے, یہ تلاش کریں تو آسان ہے. اس کے بعد پھر فارسی کی ترکیب جو ہے آہستہ آہستہ آپ تلاش کریں تو آپ کو مرکب اضافی نظر آتا جائے گا. تو یہ ہوا بیٹا ہمارا مرکب اضافی, اور اس کے ایک حصے کو مضاف نلے کہتے ہیں, ایک حصے کو مضاف کہتے ہیں. پہلے حصے کو اردو کے اندر مضاف نلے کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مضاف کہتے ہیں. جبکہ یاد رکھیے گا بیٹا فارسی اور عربی میں الٹا کام ہے, مضاف پہلے آتا ہے, مضاف نلے بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے, فارسی اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے, مضاف نلے بعد میں آتا ہے, جبکہ اردو میں مضاف نلے پہلے آتا ہے, مضاف بعد میں آتا ہے. اب آتے ہیں بیٹا دوسرے مرکب کی طرف, مرکب توصیفی. توصیفی صفت, خوبی, کسی کا اچھا کہنا یا کسی کا برا کہنا. صفت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ پہلے اس میں صفت کو پڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں صفت کیا ہے, وہ اسم جس میں کسی چیز کی اچھائی, برائی, حالت یا کیفیت بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں صفت. اس میں صفت, مثال خوبصورت, ٹھیک ہے, تو یہ صفت ہے نا, خوبی ہے. خوبصورت چھت, ٹھیک ہے, خوبصورت آسمان, خوبصورت بادل, تو یہ صفت بیان کر رہے ہیں کسی چیز کی, تو یہ اس میں صفت ہے خوبصورت. ٹھنڈا پانی, ٹھیک ہے, اور اس طرح کا لفظ ٹھنڈا, تو یہ بھی صفت ہے. گرم, ٹھیک ہے, اور گرم آپ کوئی بھی کہے, گرم استری, تو یہ بھی کیا ہے اس کی, حالانکہ ہم اس کی برائی بیان کر دیں گے بعض اوقات, گرم استری نے جلا دیا, تو اب مثال کے طور پر گرم استری ہے تو اچھائی بھی ہو یا برائی ہو تو وہ صفت کہلاتی ہے. تو گرم, خوبصورت, ٹھنڈا, یہ صفت ہے. موصوف کیا ہوتا ہے بیٹا, اس کو سمجھیں تاکہ ہمیں مرکب توصیفی سمجھ میں آ جائے. اب جس چیز کی ہم اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں نا بیٹا, اسے موصوف کہتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ خوبصورت گھڑی. اب خوبصورت صفت ہے اور گھڑی موصوف ہے. جس چیز کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. اسی طرح ٹھنڈا پانی,
تو ٹھنڈا صفت ہے، پانی موصوف ہے، ٹھیک ہے. آب زمزم، ٹھیک ہے، آب زمزم، تو یہاں پر آب کیا ہے؟ پانی موصوف ہے، اور زمزم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. یہ بیٹا سمجھنے کے بعد اب ہم جاتے ہیں مرکب توصیفی کی طرف. مرکب توصیفی اب صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے بیٹا. آسان ہو گیا. آپ کو کہیں بھی کسی چیز کی اچھائی یا برائی نظر آئے اور وہ آسان ہے ڈھونڈنی، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صفت ہے. دیکھیں وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے، مثلا خوبصورت گھڑی. خوبصورت گھڑی، اس میں صفت کیا ہے؟ موصوف کیا ہے؟ خوبصورت. صفت ہے گھڑی، موصوف ہے. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے، ٹھنڈا صفت ہے، پانی موصوف ہے. آب گرم، تو آب کیا ہے اس میں بیٹا؟ یہ موصوف ہے اور گرم اس کی صفت ہے. اردو میں دیکھیں پہلے صفت کو لاتے ہیں اور پھر موصوف کو لاتے ہیں. خوبصورت گھڑی یہ اردو کا مرکب توصیفی ہے، تو صفت پہلے آئی ہے، خوبصورت پہلے آیا، گھڑی بعد میں ہے. جبکہ فارسی میں ترتیب جیسے مرکب اضافی میں الٹ ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی الٹ ہو جاتی ہے. جیسے آب گرم ہم نے پڑھا، تو گرم پانی، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو گرم پانی، تو دیکھیں گرم پانی، پانی بعد میں چلا گیا ہے. تو آب گرم میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ آپ نے پہلے کیا لایا ہے؟ آپ موصوف لائیے، پھر گرم صفت لائیے. جبکہ اردو میں الٹ ہو جاتا ہے کام، یہ یاد رکھیے گا. یعنی پہلے موصوف اور بعد میں صفت آتا ہے. مثلا خوبصورت گھڑی، آب گرم، میں نے بتا دیا اردو میں پہلے صفت آتی ہے، بعد میں موصوف آتا ہے. جبکہ فارسی کے الفاظوں میں پہلے موصوف آتا ہے، بعد میں صفت آتی ہے. یہ چیز ذرا سمجھنے کی. تو آسان ہے بیٹا، یہ مشکل نہیں ہے آپ کو. یہ انشاءاللہ اب ہم جب اشعار پڑھیں گے اور جب ہم سبق پڑھیں گے تو مرکب توصیفی نکالیں گے تو اس سے زیادہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اب جاتے ہیں اگلے مرکب کی طرف. مرکب عطفی. عطف کہتے ہیں بیٹا ملانا، ٹھیک ہے. مرکب عطفی یاد رکھیے گا معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنتا ہے. جیسے مرکب اضافی مضاف مضاف علیہ سے مل کر بنتا ہے، مرکب توصیفی موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح مرکب عطفی معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنتا ہے. اب میں آپ کو پہلے اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو واو، صرف واو یا پھر اور یا پھر یا کر نظر آ جائے، چار الفاظ، وہ لاسٹ میں آپ دیکھیں حروف عطف لکھے ہوئے ہیں، واو اور پھر اور کر. یہ جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آ جائیں بیٹا، تو اس سے پہلے والے لفظ کو اور بعد والے لفظ کو ملا کر آپ مرکب عطفی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مرکب عطفی کیا ہے؟ جو معطوف اور معطوف علیہ سے مل کر بنتا ہے. مثال کے طور پر مثالوں سے سمجھتے ہیں. شب و روز، دیکھیں شب و روز، تو واو آ گیا، دیکھیں واو آیا نہیں آیا؟ تو شب و روز واو سے پہلے والا لفظ اور روز بعد والا لفظ ملا ہے، تو یہ مرکب عطفی ہو گیا. ہم اور تم، یہاں پہ واو نہیں آیا بلکہ اور آیا ہے، تو کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ بھی مرکب عطفی ہے. غم و غصہ، ٹھیک ہے، غم و غصہ بھی آپ کو نظر آیا، واو آ گیا، تو یہ بھی مرکب عطفی ہے. اردو میں بھی پہلے لفظ معطوف علیہ کہلاتا ہے. مثلا شب، ہم، اور یہاں پہ غم، اوپر والی مثالوں میں یہ معطوف ہیں. جبکہ دوسرا لفظ معطوف کہلاتا ہے، جیسے کہ مثالوں میں روز، تم اور غصہ، یہ کیا ہے بیٹا؟ معطوف ہیں. اور حرف عطف کیا ہوتے ہیں؟ یہ ملانے کے لیے آتے ہیں دونوں الفاظ کو، واو اور. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ احمد اور ندیم، آپ کو نظر آ رہا ہوگا احمد اور ندیم میں سننے سے کہ میں نے احمد ندیم کو ملایا ہے اور کے ساتھ. اور نہ لاؤں تو احمد ندیم سمجھ نہیں آئے گی. تو اور واو کا کام یہ ہے کہ دو الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں. تو دو الفاظ کو ملانے سے بیچ میں حرف عطف لے آؤ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آئے گا یہ مرکب عطفی ہے. یہ آسان ہے بیٹا، مشکل نہیں ہے. پھر اور کر کے بھی آپ الفاظ ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مرکب عطفی کے بعد جاتے ہیں مرکب جاری کی طرف. مرکب جاری کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مرکب جاری یاد رکھیے گا، میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں. حرف جار سے مل کر بنتا ہے. حرف جار اردو میں یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے، سے، کو، نے، تک، میں، پر، تلک، بیچ وغیرہ. یہ حروف آپ یاد کر لیں تو آپ کو مرکب جاری نکالنا مشکل نہیں ہوگا. فارسی میں کون سے حروف جار ہیں؟ از، تا، بر، در، یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں. یہ آپ حروف یاد کر لیں، آپ کو مرکب جاری نکالنا مشکل نہیں ہوگا. بیٹا مرکب اضافی میں حروف اضافت یاد کر لیں، کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی. موصوف اور صفت میں یاد رکھیں گے، صفت آ گئی، خوبی آپ کو نظر آ جائے گی. مرکب عطفی میں آپ واو اور پھر اور کر یاد کر لیں صرف.
تو آپ کو مرکب عطفی نکالنا مشکل نہیں ہوگا. اس لیے مرکب جاری میں آپ یہ حروف یاد کر لیں: سے، کو، نے، تک، میں، پر، تلک، بیچ وغیرہ. اور فارسی والے حروف از، تا، بر، در وغیرہ یہ یاد کر لیں تو آپ کے لیے مرکب جاری نکالنا مشکل نہیں ہے. مرکب جاری کس طرح بنتا ہے؟ اب ان حروف کے ساتھ اس سے پہلے والا لفظ آپ لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ مرکب جاری نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر پشاور سے، ٹھیک ہے، میں پشاور سے لاہور تک گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں دو مرکب جاری نظر آئیں گے، پشاور سے اور لاہور تک، یہ دونوں مرکب جاری ہیں. تو پشاور سے مرکب جاری ہے، کیوں؟ اس میں سے آ گیا ہے. میز پر مرکب جاری ہے، کیوں؟ اس میں پر آ گیا ہے. اور تا کراچی، تا کراچی دیکھیں، تا یہ حروف جار ہے لیکن فارسی کا ہے، ٹھیک ہے، لاہور تا کراچی لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ مرکب جاری ہے. تا کراچی صرف، ٹھیک ہے، تا کراچی کیا ہے؟ مرکب جاری ہے، کیونکہ تا کا مطلب ہے تک اردو میں، تو تا کراچی تو جاری ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹا، اس میں بھی اردو میں پہلے یاد رکھیے گا سب سے پہلے مجرور آتا ہے اور پھر حرف جار آتا ہے. سے حرف جار ہے اور جس کے ساتھ یہ ملے گا اسے کہیں گے مجرور. کیا کہیں گے بیٹا؟ مجرور. تو مجرور اور حرف جار سے مل کر بنتا ہے. وہ مرکب جو مجرور اور حرف جار سے مل کر بنے اسے مرکب جاری کہتے ہیں. مثلاً پشاور سے، پشاور مجرور، سے حرف جار. میز پر، میز مجرور، پر حرف جار. تا کراچی، ادھر تا جو ہے حرف جار اور کراچی مجرور ہے. تو یہ کیونکہ فارسی کا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے حرف جار آ گیا ہے، جبکہ اردو میں حرف جار بعد میں آتا ہے. تو الٹ کام ہے، یاد رکھیے گا اردو اور فارسی میں، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، جیسے حروف اضافت میں اور اضافی میں وہ کہتے ہیں جی زیر آنی ضروری ہے، زیر آنی ضروری ہے. تو ایسے نہیں سیکھتے، بلکہ آپ کو فارسی کی ترکیب دیکھنی پڑتی ہے. تو اردو میں پہلے مجرور بعد میں حرف جار آتا ہے، جبکہ فارسی میں حرف جار اور بعد میں مجرور آتا ہے. حرف جار کون سے ہیں؟ سے، کو، نے، تک، میں، پر، تلک، بیچ وغیرہ. اور یہ اردو کے حروف جار فارسی میں از، تا، بر، در وغیرہ. ایک اور آسان مرکب پڑھتے ہیں بیٹا، آپ مجھے یقیناً تنگ نہیں ہوئے ہوں گے، یہ نئی چیزیں ہیں سیکھنے کی. جب آپ خود ڈھونڈیں گے پھر آپ کو جب سیکھ لیے نا بیٹا، پھر بہت یقین کریں کہ دلچسپ لگتی ہے یہ اردو. جب آپ کو میں انشاءاللہ حروف آپ کو علم حجاب پڑھاؤں گا، جب علم صرف پڑھیں گے، علم نحو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور علم عروض پڑھیں گے، شاعری کی باتیں سیکھیں گے، تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی سیکھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں دلچسپ نظر آئیں گی. مرکب اشاری کیا ہے؟ اشارے سے بیٹا، اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اس طرف اشارہ کرنا، یہ تو آسان ہے، یہ تو گپ شپ ہے بیٹا، ٹھیک ہے. مرکب اشاری میں پہلے اسم اشارہ اور اقسام اشارہ کو سمجھتے ہیں. اسم اشارہ کیا ہے بیٹا؟ وہ اسم جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ اسم کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. مثال کے طور پر یہ، وہ، اس، اس، ان، ان، ٹھیک ہے، یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ مسجد، میں کہتا ہوں وہ پہاڑ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اشارے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسم اشارہ. یہ، وہ، اس، یہ یاد کر لینا ہے آپ نے، یہ اسم اشارہ ہیں، یہ، وہ، اس، ان وغیرہ. اور اقسام اسم اشارہ دو قسم پر ہے، اشارہ قریب ہوتا ہے، ایک اشارہ بعید ہوتا ہے. اشارہ قریب کون سا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ قریب چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اشارہ قریب ہمیشہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں نا یہ کتاب، تو یہ کتاب سے مطلب یہ ہے کہ یہ قریب کے لیے ہے. تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ کتاب کوئی تیسرے محلے میں پڑی ہوئی ہے، کتاب قریب ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس چھت پر، اس چھت پر یہ نہیں ہے کہ میں کوئی دور کی چھت بات کر رہا ہوں، بلکہ نزدیک کی چھت کی بات کر رہا ہوں. میں اگر کہتا ہوں کہ ان دنوں، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں، تو یہ میں قریب کے دنوں کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان دنوں کی جب میں کہوں گا تو پھر وہ دور کے لیے ہو جائے گا. اگر میں کہوں گا وہ کیا چیز چھت، تو یہ دور کے لیے ہوگا. یا میں کہوں کہ اس پہاڑ کو دیکھو، تو وہ اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ دور ہو گیا. تو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی، یہ وہ کی وجہ سے، ان کی وجہ سے بھی قریب اور دور کے معنی پیدا ہوتے ہیں، قریب اور دور کے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو دو قسم کے اقسام اسم اشارہ جو ہیں دو قسم پر ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. اشارہ قریب وہ قریب چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، مثلا یہ، اس، ان وغیرہ. اشارہ بعید جو دور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، مطلب وہ
اس ان وغیرہ۔ اب پڑھتے ہیں بیٹا مرکب اشاری، وہ مرکب جو اس میں اشارہ اور مشارن علیہ سے مل کر بنے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک تو اس میں اشارہ آئے گا، یہ وہ، ٹھیک ہے، اس ان ان یہ آئے گا۔ ایک جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے کہیں گے مشارن علیہ۔ کیا کہیں گے بیٹا؟ مشارن علیہ۔ تو اس میں اشارہ اور مشارن علیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں، بس آسان ہے۔ مثلا یہ کتاب، دیکھیں میں نے اشارہ کر دیا کتاب کی طرف، تو یہ اس میں اشارہ، کتاب مشارن علیہ، یہ مرکب اشاری ہے۔ وہ پنکھا، وہ کیا ہے بیٹا؟ اس میں اشارہ، پنکھا مشارن علیہ۔ اس گھر، ٹھیک ہے، تو اس کیا ہے مرکب، یہ اس میں اشارہ اور گھر مشارن علیہ۔ اس میدان، ٹھیک ہے، تو اس کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ مرکب، وہ اس میں اشارہ اور گھر مشارن علیہ وغیرہ۔ چھوٹی چھوٹی بیٹا بارش لگ گئی ہے، موسم جو ہے بڑا خوبصورت ہوا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بادل بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، گرمی کافی کم ہو گئی ہے، تو اوپر کا موسم بڑا خوبصورت ہے۔ ان مثالوں میں پہلا اس میں اشارہ کہلاتا ہے، مثلا یہ، وہ، اس، جبکہ دوسرا مشارن علیہ کہلاتا ہے، مثلا کتاب، پنکھا، گھر، میدان۔ تو آپ حرف اشارہ یاد کر لیں بیٹا، اس کے ساتھ ایک لفظ میں ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اس کو ملائیں ساتھ اور مرکب اشاری بنائیں۔ اب آسان مرکبات ہیں بیٹا، جو ہم نے خاص مرکب ہیں وہ پڑھ لی ہیں۔ مرکب اضافی پڑھ لی ہے، مرکب توصیفی پڑھ لی ہے، مرکب جاری پڑھ لی ہے، مرکب عطفی پڑھ لی ہے، اور مرکب اشاری پڑھ لی ہے۔ یہ 5 مرکبات یاد رکھیے گا، بہت زیادہ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آپ ان پر فوکس کریں، ان کو نکالنے کی کوشش کریں سب سے پہلے، اور ایک مرکب لیں، یعنی پہلے آپ مرکب اضافی کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، میں تو ایک دن لیکچر بنا رہا ہوں، لیکن آپ پہلے مرکب اضافی کو لے کر اس کو ڈھونڈیں، پھر مرکب اشاری کی طرف جائیں، پھر مرکب عطفی کی طرف جائیں۔ ایک دن نہیں ہوگا، آپ بار بار ایک کو سیکھیں، نکالیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اشعار کے اندر بھی مرکبات نظر آئیں گے، اور کتاب کے اندر بھی جو ہے آپ کو مرکبات نظر آئیں گے۔ مرکب تابع موضوع، تو 3 مرکب ایسے ہیں جو عام ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، آسان ہیں۔ بعض اوقات کسی بامانی لفظ کے ساتھ ایک اور بامانی لفظ کا اضافہ کر کے مرکب بنایا جاتا ہے، اسے مرکب تابع موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا رونا دھونا، ہم کہتے ہیں نا بیٹا، محاورہ کے طور پر کہتے ہیں رونا دھونا بند کرو، ٹھیک ہے۔ چال ڈھال بڑی اچھی ہے، اصل وصل کام، تو یہ آپ کو نظر آئے گا رونا کے ساتھ دھونا آ گیا ہے، حالانکہ دھونا جو ہے ہم ویسے استعمال ہم نے کیا، لیکن دھونا اصل میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا کچھ مطلب ہے دھونا، ٹھیک ہے، واش کرنا جس سے ہم کہتے ہیں۔ چال ڈھال، تو ڈھال بھی ایک لفظ ہے، یہ کوئی بامانی لفظ ہے، بے معنی نہیں ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، تو چال کے ساتھ ڈھال ملا دیا۔ اصل وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، تو اسی طرح ہم نے ایک لفظ کے ساتھ دوسرا وہ لفظ لایا جس کا مطلب بنتا تھا، اگر ایسا لفظ لائیں جس کا مطلب نہیں بنتا وہ پھر مرکب تابع مومل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی مرکب تابع موضوع دیکھ لیں، مثلا رونا دھونا، چال ڈھال، اصل وصل وغیرہ، ان میں سے پہلا مطبوع اور دوسرا تابع ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا لفظ جو ہوگا رونا، چال، اصل، یہ مطبوع ہوگا، دوسرا تابع ہوگا، یعنی کہ دھونا، ڈھال، وصل وغیرہ، یہ کیا ہوگا بیٹا؟ یہ ہوگا تابع ہوگا۔ اور دوسرا لفظ یاد رکھیے، اس کا کوئی معنی وہاں پر نہیں ہوتا، وہ ویسے لایا جاتا ہے محاورے کے طور پر، لیکن اس کا حقیقت میں معنی ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں رونا دھونا بند کرو، تو اصل مطلب ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ڈرامے بازی بند کرو، رونا دھونا بند کرو، ٹھیک ہے، یا اس کی چال ڈھال اچھی ہے، تو ہم اس کی چال کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک ایسا محاورے کے طور پر لفظ لایا ہے جس کا کام اس میں کچھ نہیں ہے۔ اب رونے دھونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رونا بھی بند کرو اور دھونا بھی بند کرو، رونے دھونے سے مطلب ہے کہ رونا صرف بند کرو آپ۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک ایسا لفظ، اس کے ساتھ ایک اور ایسا لفظ محاورے کے طور پر لانا جس کا مطلب ہو، ادھر مطلب معنی نہ دے رہا ہو لیکن حقیقت میں ہو، تو اسے کہیں گے مرکب تابع موضوع۔ اور ایسا لفظ لے آئیں بیٹا جس کا مطلب ہی کچھ نہ ہو، تو وہ مرکب تابع مومل ہے۔ یہ بہت آسان، دیکھیں پانی وانی، اب وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے، کوئی مطلب نہیں۔ جھوٹ موٹ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سچ مچ بھی کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس میں سے بھی پہلا مطبوع اور دوسرا تابع مومل کہلاتا ہے، آسان ہے۔ تو یہ مرکب ایسا مرکب جو ایسے لفظ کے ساتھ مل جائے، کوئی لفظ جس کا پہلے کا مطلب ہو دوسرے کا نہ ہو، تو وہ مرکب تابع مومل کہلاتا ہے۔ یہ سچ مچ، جھوٹ موٹ، پانی وانی وغیرہ، ان میں سے پہلا مطبوع اور دوسرا تابع ہوتا ہے۔ بیٹا مرکب تاکیدی،
مرکب تاکیدی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وہ مرکب جو حرف تاکید اور موقت سے مل کر بنتا ہے، یعنی میں بات کو پکا کروں، بس یہ بات آپ سمجھ لیں، اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ مرکب تاکیدی کہتے ہیں بات کو پکا کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کہوں سب، کل، سبھی، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ لوگ ایماندار ہیں، لوگ ایماندار ہیں، یہ ایک جملہ ہے نا۔ میں یہ کہہ دوں سبھی لوگ ایماندار ہیں، میں اپنی بات کو پکا کر رہا ہوں۔ سبھی کا لفظ لانا بات کو پکا کرنے کے، ٹھیک ہے؟ جیسے سب، میں کہتا ہوں کلاس جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سزا کے لیے کلاس کھڑی ہو جائے۔ میں یہ کہوں سب کی سب کلاس سارے کے سارے بچے کھڑے ہو جائیں، یا سارے کے سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جائیں، تو یہ تاکید کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے، سارے کے سارے یا سب کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا بیٹا؟ وہ ہوگا مرکب تاکیدی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، سب مرد، سب مرد، مرد بھی ہو سکتا لیکن سب مرد تاکید کے لیے آیا، بات کو پکا کرنے کے لیے آیا، تو یہ مرکب تاکیدی ہوگا۔ اس لیے کل عورتیں، ساری عورتیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے سبھی بچے، سبھی بچے، ٹھیک ہے؟ سارے بچے، تو یہ لفظ تاکید کے لیے آتے ہیں، اس سے بات کو پکا وضاحت بیان کرنی ہوتی ہے، یہ مرکب تاکیدی کہلاتا ہے۔ اس میں آپ یاد رکھیے گا سب، کل، سبھی، سارے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مرکب امتزاجی بیٹا، مرکب امتزاجی یہ آخری ہمارا مرکب ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسم مل کر ایک اسم بنا لیں تو وہ مرکب امتزاجی، دو اسم مل کر، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اسلام ایک اسم ہے، آباد ایک اسم ہے، تو ہم نے اسلام آباد کہا، اسلام آباد، تو یہ مرکب امتزاجی ہے۔ اس طرح محمد علی، ٹھیک ہے؟ محمد علی جناح، تو ہم محمد علی ہم ایک لفظ اور جناح اس کے ساتھ لے آئیں، تو یہ کیا ہے بیٹا؟ مرکب امتزاجی ہے، ٹھیک ہے؟ عامر سلام، جیسے میرا نام ہے، آپ کا نام آپ کر سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو دو اسم کو مل کر بناتے ہیں یہ آسان ہے، مرکب امتزاجی کہلاتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے لیکچر میں آپ کو کچھ نہ کچھ مرکبات کی سمجھ لازمی آئی ہوگی۔ اصل کام ہے آپ ان کو تلاش کریں، کوئی مرکب سمجھ نہیں آتا آپ مجھ سے پوچھیں، میں مزید اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ صرف آپ کو ایک ایسا لیکچر تھا جو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ مرکبات ہوتے کیا ہیں، مرکبات کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مرکب کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو مرکب اضافی سیکھ لیا، مرکب اشاری سیکھ لیا، مرکب عطفی سیکھ لیا، مرکب توصیفی سیکھ لیا، مرکب جاری سیکھ لیا، مرکب امتزاجی سیکھ لیا، مرکب تاکیدی سیکھ لیا، مرکب تابع موضوع اور تابع مومل، یہ کل 9 مرکبات ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مرکبات ہیں لیکن وہ بات پھر بیٹا بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ وہ جب علم نحو بیان کی جملوں میں پھر پورے ہم بحث کو پڑھیں گے۔ تو بیٹا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی کاپی کے اوپر آپ اس کو نوٹ کریں، ہر ایک کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، یہ تھوڑی تھوڑی باتیں نوٹ کریں گے پھر ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کا ٹاسک ہوگا اب نیکسٹ جب ہم غزل پڑھیں گے، نظم پڑھیں گے، کچھ سبق پڑھیں گے فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا، آپ کا یہ ٹاسک ہوگا۔ جو 9 10th کے بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بچے آپ جب بھی اپنا سبق پڑھیں، کوئی اس اساتذہ میں سے کوئی ٹیچر آپ کو سبق پڑھائے تو آپ پہلا ٹاسک اپنا لے لیں، مرکب کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ مرکب کو ڈھونڈیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے کورس کا حصہ بھی ہے، دوسرا یہ آپ کو انشاءاللہ فنی جائزہ جو آپ کو مشکل لگتا ہے، شاعری کے اندر لوگ اس کو کہتے ہیں فنی جائزہ ہے فنون کے اعتبار سے، تو پھر اس کے نکالنے میں جب ٹیچر نکال رہا ہوگا آپ کو مشکل نہیں پڑے گی۔ تو یہ آئے گا بیٹا آپ کو مشق سے، مشق کرنی ہے اس کی بار بار، اور مشق سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی جائیں گی۔ اس میں سے کوئی مرکب ابھی یہی صرف پڑھ لیں، کوئی مرکب سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو اپنے طور پر دوبارہ سمجھاؤں گا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہم نکالیں گے بار بار، تو انشاءاللہ آپ کو مرکبات ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کا سبق مجھے یقین ہے بیٹا آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج آپ کا ہوم ورک نہیں ہے بلکہ آپ اس کو ایک جو ہے شغل کے طور پر اس لیکچر کو آپ لیں اور اس کو بوجھ نہ بنائیں۔ قواعد کے جتنے لیکچرز ہوں گے وہ ہم اس طرح بیان کریں گے، وہ ایک بس آپ کے لیے انٹرسٹنگ قسم کا سبق ہوگا، وہ شغل میں ہوگا۔ باقی اسباق جو انشاءاللہ ہم بورڈ پہ کریں گے، کیونکہ وہ بورڈ کے علاوہ پھر صحیح سمجھ نہیں آتی، کتاب آپ کھولیں گے کتابیں اسی طرح ترتیب ہوگی، لیکن یہ لیکچرز انشاءاللہ
یہ کیونکہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے اور میں اس کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں آسان کرنے کے لیے اور ذرا شغل لگا کر اور گپ شپ لگا کر، تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کوئی ایسی چیز اور لاؤں گا یا تشبیہ استعارہ لائیں گے، علم بیان سٹارٹ کریں گے، شروع کرتے ہیں اس کو، اور غزلیں دیکھیں گے، اس میں تشبیہ نکالیں گے، استعارہ نکالیں گے تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے۔ تو بیٹا آپ نے تو ایک بہت خاص، آپ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے بیٹا، دعا لازمی کرنی ہے سب لوگوں کے لیے، خصوصاً اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ کے گناہ کم ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں بیٹا، ٹھیک ہے، اور محنت کرتے رہنا ہے بیٹا، محنت سے پیچھے نہیں